ज़बूर 121 याद आता है, जहाँ पर खुदावंद कहता है कि मैं तेरे साथ अब से हमेशा रहूँगा। और मत्ती की इंजील के शुरू में इमैनुअल, खुदा हमारे साथ मसीह का लफ्ज़, और फिर मसीह मत्ती की इंजील के आखिर में इस इंजील को एख्तिताम पज़ीर करते हुए फरमाते हैं कि अब से लेकर हमेशा तुम्हारे साथ। मरकज़ की इंजील का हम मुताला कर रहे हैं और उसके शुरू में हम देखते हैं कि मरकज़ अपने वक़्त को ज़ाया किए बगैर वो यीशु मसीह को मुतारफ़ करवाता है कि यीशु मसीह कौन है। वो कहता है कि यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, और साथ ही में वो दावा करता है कि ये बात वो अपनी तरफ से नहीं, बल्कि यसाया नबी की मार्फत खुदा का कलाम जो है वो पूरा हुआ है कि देखो, उसकी राह तैयार करने के लिए, खुदावंद की राह, यहोवा की राह तैयार करने के लिए मैं एक नबी को भेजूंगा। और वो याह्या आते हैं और बयान करते हैं कि वो किस काम के लिए आए, और फिर वो मसीह की शहादत भी देते हैं। बहुत सारी बातें आज हमने करनी है, लेकिन ये इब्तिदा है। हमने देखना है आज मसीह की अलूहियत के बारे में, मसीह बतौर कामिल इंसान के बारे में, कामिल खुदा के बारे में, और फिर मसीह यीशु मसीह खुद फरमाते हैं इसी हवाले को जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है मैं हूँ, डरो मत। इस पर हम अपने आज के कलाम का नतीजा अख्ज़ करेंगे। आए मेरे साथ खोलें मरकज़ की इंजील, उसका छठा बाब और उसकी 45 से 56 आयात तक। आज इन 11 आयात पर हम गौर करेंगे, लेकिन शायद हम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो एक नशिस्त में कवर करने की कोशिश करें। तो बराए करम अपने आप को चुस्त और होशियार रखिएगा, और कलाम मुक़द्दस की बातों को जो आज हम करने जा रहे हैं, इनको बहुत सारे लोग गलतफहमियों में ले जाते हैं। इसलिए उसको मैं स्क्रैच से शुरू से बात करना चाहता हूँ, ताकि हम बुनियादी बात को समझ सकें कि मसीह इस दुनिया में क्यों आए, और मसीह कौन है, वो कामिल इंसान और कामिल खुदा कैसे हैं। इन चीज़ों को हम मरकज़ की इंजील में और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ किताबों को खोलेंगे। लेकिन पहले हम मरकज़ की इंजील उसका 45वीं आयत को पढ़ने जा रहे हैं। और हमारा आज का जो एक अल्फाज में खुतबा, अगर आप उसको, उसका अनुमान है इख्तियार कुल, मसीह का इख्तियार कुल। पिछली नशिस्त में हमने सीखा था कि मसीह राज के कुल के तौर पर हमें अपने आप को जाहिर करते हैं। सो आए 45वीं आयत को हम पढ़ना शुरू करें। मरकज़ की इंजील छठा बाब 45वें आयत। लिखा है, और फिलफोर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि वो कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैते सदा को चलें जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत कर दे। उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। ये आज का अहम तरीन नुक्ता है, दुआ मसीह करते हैं। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी, यानी कि सेंटर में, और वो अकेला खुश्की पर था। जब उसने देखा कि वो कीने से बहुत तंग है, यानी कि ये हवा का नाम है, क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थे, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। ये भी मसीह की अलूहियत की तरफ हम देखेंगे इसमें से। और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत, और चला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। मगर उसने फिर उनसे बातें की और कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई, और
अपने दिल में नहायत हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। अगला हिस्सा 53 से 56, ये 3 आयत हैं। इनको हम इस नशिस्त में देखेंगे कि मसीह यस्सु जब हम उन्हें इलाही शख्सियत साबित करते हैं, वो कामिल इंसान हैं, वो कहते हैं डरो मत, तो फिर वो अगली इन 3 आयत को हम, क्योंकि पहले भी हम गौर कर चुके हैं कि यीशु मसीह कैसे बीमारों को चंगा करते थे, तो इसको हम आज नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर और इसे साबित करेंगे कि मसीह जब इंसान हैं, खुदा हैं, वो कहते हैं डरो मत, तो उनकी मौजूदगी में ये काम होना लाज़मी है। 53 आयत, और वो पार जाकर गनसिक्रत के इलाका में पहुंचे और कश्ती घाट पर लगाई, यानी बंदरगाह पर। और जब कश्ती पर से उतरे तो फिलफोर लोग उसे पहचान कर उस सारे इलाका में चारों तरफ दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर डालकर जहां कहीं सुना कि वो है वहां लिए फिरे, और गांवों, शहरों, बस्तियों में जहां कहीं जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छू लें। वो जितने उसे छूते थे शिफा पाते थे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले, हमारी खताएं मिटाए जाएं जो इस अंजील को कबूल करते हैं। आए हम चंद लम्हों के लिए इस बात को अपने जहनों में बिठाने के लिए दुआ में गुजारें और खुदावंद से मिन्नत करें कि खुदावंद हमारी मदद करें कि हम आज के कलाम को समझ सकें, और खुदावंद मुझे तौफीक बख्शे कि मैं आप तक जो है एलोक्वेंट तरीके से इसको बयान कर सकूं। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के पाक और कदूस नाम में तेरे पास आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए जो हमारी जिंदगियों के लिए है। ये कलाम इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं। मसीह यीशु मजहबी रहनुमाओं को कहते हैं कि तुम इस कलाम में पढ़ते हो ताकि जिंदगी हासिल करो, लेकिन ये मेरे बारे में बताता है, लेकिन तुम मेरे पास नहीं। तो खुदावंद हम तेरे पास आते हैं, हमें तौफीक अता फरमा कि हम तेरे कलाम को समझ सकें जो जिंदगी बख्शता है। तेरा कलाम इसलिए नाजल हुआ कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। सो खुदावंद हमें तौफीक अता फरमा। आज जब हम इन आयात पर गौर करते हैं और देखते हैं कि मसीह दुआ करते हैं और इसके साथ साथ वो पानी पर भी चलते हैं और कहते हैं मैं हूं, डरो मत, इन तमाम तर बातों को ऐ खुदावंद हमें सिखा अपने रूह की कुव्वत से, कुदरत से और अपने फजल से। ये दुआ मांगते हैं हम यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हम इस हिस्से को की 3 बातों को जो आज हम करने वाले हैं उनके ऊपर गौर करें। पहला हिस्सा है कि यीशु मसीह दुआ करते हैं, और दूसरा हिस्सा है यीशु मसीह पानी पर चलते हैं, और तीसरा हिस्सा है मैं हूँ, डरो मत। सो ये 3 बातें आज की नशिस्त में हम कवर करेंगे। काफ़ी लंबी, काफ़ी पेचीदा हैं, लेकिन आयात को पेश करने का मकसद ये होगा कि हम अपनी तरफ से कोई बात ना कहें, बल्कि कलाम मुकद्दस को साबित करें कि वो मसीह की अलूहियत और उसकी इंसानियत, यानी कि कामिल खुदा और कामिल इंसान के तौर पर वो कैसे मसीह को पेश करता है, और मसीह ने खुद इसके बारे में हमें बताया। जब हम इन बातों को देखते हैं तो पिछली नशिस्त में हमने देखा था मसीह अपने आप को कहते हैं कि मैं जिंदगी की रोटी हूं, और हमने यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में से इस बात की तशरीह देखी थी कि मसीह ने फरमाया कि मूसा ने तो तुमको रोटी खिलाई, तुम्हारे आबा अजदाद को, और वो मर गए, लेकिन जो रोटी मैं देता हूं
تو بھی تم مر جاؤ گے، میں تمہیں آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ وہ زندگی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ سو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح موسیٰ کے دور میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ جتنی زیادہ انجیل میں موسیٰ کی منسٹری، اس کی خدمت کے ساتھ مسیح کی خدمت کو پیش کیا گیا ہے، ان دنیا میں کسی شخص کو اس قدر مماثلت نہیں بخشی گئی، اور کسی شخص کے پاس اس قدر قوت نہیں رہی کہ وہ اس کو پیش کر سکے۔ مسیح کو 2000 سال ہو چکے اس دنیا میں سے گئے، آج تک کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکا اور اس بات کو پیش نہیں کر سکا کہ وہ مثل موسیٰ ہے، وہ نبی ہے جس کے بارے میں موسیٰ نے نبوت کی تھی۔ یہودی ربی یا مذہبی استاد وہ جب کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ جیسے وہ مصر سے نجات دینے والا ٹھہرا، جو بڑا موسیٰ یعنی کہ جس کے بارے میں موسیٰ نے نبوت کی ہے، وہ مسیحا جب آئے گا تو وہ اس سے بھی بڑا نجات دہندہ ہوگا، اس کے معجزے اس سے بھی بڑے ہوں گے، اور اس کی قوت اور قدرت اس سے بھی بڑی ہوگی۔ اور انہی باتوں کو ہم نے مرکز کی انجیل میں اب تک پڑھا ہے۔ اگر ہم مرکز کی انجیل اور اس کے جو ہے پہلے 2 ابواب میں دیکھیں تو آپ کو مسیح کی بطور کامل خدا اور کامل انسان آپ کو واضح طور پر تصویر پیش کرتا ہوا مرکز نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس کی پہلی آیت کو دیکھیں تو وہاں پر یسوع نام سے مسیح کو وہ پکارتا ہے۔ یسوع کا مطلب متی 1:21 میں بڑے واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہوہ نجات دیتا ہے۔ دوسری بات ہم سیکھتے ہیں مرکز کی ہی انجیل میں کہ کیسے وہ مسیح کو خدا اور انسان ثابت کرتا ہے، کہ وہ خدا کی روح ہے، ٹھیک ہے، اور خدا کی روح سے وہ مسح کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ مسیح ہے، یسوع مسیح۔ اور بس تیسری بات جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو وہ فوراً اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مسیح ابن خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ وہ اس کا کنکلوڈ کرتا ہے کہ یسوع مسیح ابن خدا، یعنی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور یہ اس کی خوشخبری کا شروع ہے۔ چوتھی بات، وہ یسایہ نبی کے صحیفے اور اس کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بات دراصل میں اپنی طرف سے نہیں لکھ رہا، بلکہ یہ یسایہ نبی کو خدا نے پہلے سے بتایا تھا، اور کہ میں نبی کو بھیجوں گا اور وہ میری راہ یعنی خداوند کی راہ وہاں پر لکھا ہے، اور خداوند وہاں پر لفظ جو اصل زبان میں ہے وہ یہوہ ہے۔ جب ہم حضرت یحییٰ کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح کی راہ تیار کرتا ہے، وہ یہوہ کی راہ تیار کرتا ہے، تو اس کے فوراً بعد اس کے اقرار کو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ اقرار کرتا ہے یوحنا 1:29-30 میں کہ مسیح خدا کا برہ ہے، وہ اس کے انسانیت کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ کیوں آیا ہے، وہ کیوں انسان بنا ہے، تاکہ وہ دنیا کے گناہ اٹھا لیے جائے۔ پھر وہ فرماتا ہے مسیح کی الوہیت کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ یعنی کہ مسیح اس سے پہلے کہ یوحنا پیدا ہوتا ہے یا اس دنیا میں آتا ہے، مسیح اس سے بھی پہلے موجود ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ اس کے تسمے کھول سکوں۔ ظاہر ہے وہ جوتیاں پہنتے ہیں، اس کے بدن کی یہاں پر ہم تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر وہ فرماتا ہے کہ میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن مسیح
रूह कुदस है, रूह से बपतिस्मा देगा। फिर जब मसीह बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह क्या करते हैं? यहाँ पर आपको मसीह के जिस्म को आप देख सकते हैं कि वो बपतिस्मा ले रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ आप देखते हैं मसीह के ऊपर रूहुल कुदस कबूतर की मानित उतरता है, आसमान से खुदा बाप की आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। सो आप यहाँ पर मसीह को मुकम्मल तौर पर उसकी उसके कामल खुदा और कामल इंसान की तस्वीर देख सकते हैं। अभी बात और है जहां पर हम मसीह को ये कहते हुए सुनेंगे। अ, आप देखें तो मसीह बपतिस्मे के फौरन बाद बियाबान में जाते हैं, वहां पर शैतान से आजमाए जाते हैं, शैतान को शिकस्त देते हैं। याद रखें, मसीह के ऊपर शैतान का जादू नहीं चला, मसीह के ऊपर शैतान का जादू उसका असर नहीं हुआ, बल्कि शैतान वहां से भागा है। इसके नतीजे में क्या होता है? फरिश्ते मसीह की आकर खिदमत करते हैं। अब आगे बढ़ें तो मसीह क्या फरमाते हैं? मसीह कहते हैं कि वक्त पूरा हो गया, पूरा हो गया, यानी कि नबियों की नबूवत का काम पूरा हो गया। यूहन्ना जब पकड़वाया गया तो मसीह ने फौरन खिदमत का आगाज किया, और आगाज ही में मसीह ने नबी जो आ रहे थे उनके बारे में कहा कि अब काम एहतताम पर पहुंचा। अब क्या हो रहा है? मसीह कहते हैं कि वक्त पूरा हो गया, खुदा की बादशाही नजदीक है, तौबा करो और खुदा खुशखबरी पर ईमान लाओ। यहां पर मसीह यसु सील करते हैं नबियों की जो है वो आमद पर, और अपने आप को पेश करते हैं कि अब मैं आ गया हूं। इस के फौरन बाद आप देखते हैं तौबा और खुशखबरी। मसीह इबादत खानों में तालीम देते हैं, लोग हैरान होते हैं। दूसरा चैप्टर जिसके अंदर हम तीन बातें देखेंगे। पहली बात, आप मफलूज को देखते हैं और मसीह यीशु से कहते हैं कि तेरे गुनाह मुआफ हुए। याद रखें, जब मसीह ने कहा तेरे गुनाह मुआफ हुए, तो मजहबी रहनुमाओं का ये नहीं कहना था कि ठीक है, ये बात दुरुस्त है, कोई भी कर सकता है गुनाह, कोई भी मुआफ कर सकता है। नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा कि ये कुफर बकता है। क्यों कहा? क्योंकि वो उन्हें मसीह को इंसान के तौर पर वहां पर देखते हैं, मसीह को इंसान के तौर पर वो देखते हैं। और जब मसीह कहता है कि आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर, आसान क्या है? लेकिन मसीह से कहते हैं कि तू अपनी चारपाई उठा और चल फिर। इससे साबित क्या करते हैं कि मैं बेशक इंसान हूं, लेकिन यहां मैं कामिल इंसान और कामिल खुदा होके तुम्हारे दरमियान खड़ा हूं। और दावा क्या करते हैं कि तुम जानो कि इब्ने आदम को गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। गौरतलब बात है, यहां पर आप मसीह की मुकम्मल तौर पर कामिल इंसान और कामिल खुदा की तस्वीर बागौर देखते हैं। मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं इंसान नहीं, मैं तो सिर्फ एक रूह हूं, आपको छलावा नजर आ रहा हूं। नहीं, मसीह ने वाज़ेह तौर पर उन्हें कहा कि तुम जानो इब्ने आदम। इब्ने आदम की बारे में हमने बार बार दानियल नबी 7 बाब की तरफ इशारा दिया है कि मसीह का ये पसंदीदा टाइटल था अपने लिए। लोग समझते हैं कि मसीह कह रहे हैं कि मैं आदम का बेटा। ना 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 भाई जी, कलाम मुकद्दस में दानियल के मुताबिक क्या इसकी तशरीह है, उसको मसीह साबित करते हैं। और ये मसीह का पसंदीदा टाइटल था, और इससे साबित होता था कि वो खुदा है जो इंसान बना। अब जब आगे चलते हैं तो दूसरी बात चैप्टर 2 में हमें पता चलती है मसीह क्या करते हैं। मसीह जो हैं वो अपने मकसद को बयान करते हैं और कहते हैं कि
तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं, बल्कि बीमारों को मैं, यानी कि मसीह फरमा रहे हैं, आपको कभी कोई नबी ये कहता हुआ नहीं दिखाई देगा। वो कहते हैं, मैं रास्तबाज़ों को नहीं, बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। ये अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कभी किसी नबी ने आज तक नहीं की, और अगर करेगा तो वो कुफ़र है। लेकिन मसीह जब कहते हैं तो मसीह को ये बात रवा आती है, क्योंकि उसके पास ये इख्तियार है, क्योंकि वो आदम की तरह आदम के सुलब से नहीं हुआ, बल्कि वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से और खुदा के कलमा के तवस्सुत से वो इस दुनिया में मुजस्सम होकर आया है। और मसीह फरमाते हैं कि इनको, मुझको और आपको नहीं, जो दीन के आलम और ठेकेदार हैं उनको फरमाते हैं, बस इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। ऊपर कहते हैं तुम जानो, ताकि तुम जानो इब्ने आदम को गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। यहां पर मसीह कहते हैं, मैं रास्तबाजों को नहीं, बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। और इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। सब्बत से मुराद क्या है, इसकी बार बार मैंने तशरीफ की है कि सब्बत यहूदियों के नजदीक इबादत का दिन था। वो पूरा दिन इबादत करते थे, और मसीह कहते हैं कि उस दिन का भी मालिक मैं हूं। इससे क्या नतीजा निकलता है? पढ़ने वाला इसको समझ जाता है, अनपढ़ इसको नहीं समझ सकता। जिसके कान होते हैं वो इसको सुन सकता है और समझ सकता है, जिसके कान नहीं होते वो बहरा रहता है। और खुसूसी तौर पर जाकिर नाइक के लिए मसीह यीशु यहां पर वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि मैं मालिक हूं, खुदा हूं, और सब्बत के दिन की इबादत को कबूल करने वाला मैं हूं। सब्बत का मालिक मैं हूं। यहां पर अभी हमने 2 चैप्टर जो हैं उनके बारे में देखा, और यहाँ पर हमने तकरीबन 16 से 17 पॉइंट्स देखे हैं, जहाँ पर हम मसीह की अलूहियत को और उसकी इंसानियत को वाज़िया तौर पर देखते हैं, और वो इंसानों के दरमियान इन बातों को ज़ाहिर करता है और मुझसे जो है वो साबित करता है। अब जब मसीह ने दुआ की, क्योंकि मरकस की इंजील जिसकी हम तशरीह कर रहे हैं, और वो 2 बातें हैं। मसीह ने दुआ की है, तो दुआ, क्योंकि वो सवाल किया जाता है कि अगर यीशु मसीह खुदा है तो फिर दुआ क्यों कर रहा है? ठीक है। तो दूसरी बात, जब वो पानी पर चलता है तो हम कहते हैं कि ये खुदाई का दावा है, कोई भी इंसान पानी पर नहीं चल सकता। तो इस बात को, इन 2 बातों को हम दरअसल ज़ेरे नज़र अपनी आज की नशिस्त में गौर कर रहे हैं इसके ऊपर। तो उम्मीद है कि आप मेरे साथ हैं और इनको सुन रहे हैं। तो अभी तक हमने 2 अबवाब पर गौर किया है, और अब हम चलते हैं मसीह की 2 टोक, बतौर इंसान होते हुए और इलाही शख्सियत होते हुए। 2 टोक तरीके से यूहन्ना रसूल हमें वाज़ेह तौर पर बताता है। इन दोनों पहलुओं, यानी मसीह की अलूहियत और कामिल इंसानियत को यूहन्ना की इंजील में वाज़िया और 2 टोक अल्फाज में यूं बयान किया गया है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी, और जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है, और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी, या नाम आ मौजूद हुआ, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, गौर कीजिएगा, खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था, और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। गौर करें, ये नूर जो है, इसके वसीला से
دنیا پیدا ہوئی ہے اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. لیکن غور طلب بات، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام سے پر ایمان لاتے ہیں. وہ نہ خون سے، خاص کر یہ جو غلط فہمی پائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں جسمانی لحاظ سے، خون کے لحاظ سے نہیں. انجیل مقدس اس کی جو ہے اس کو رد کرتی ہے اور یوں فرماتی ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. بلکہ جب ہم مسیح کو خدا کا بیٹا مان لیتے ہیں تو ہم بھی اس طریقے سے نہیں کہتے کہ شاید کوئی خدا کی بیوی ہے اور ہم اس طرح خاندان میں شامل ہوتے. نہ نہ نہ، یہاں پر ہمارے بارے میں واضح طور پر بات کی گئی ہے. جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں، یہ خدا کی فطرت ہے، پروردگار ہے، پدرانہ اس کی شفقت ہے جو وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے. لیکن کس کے وسیلہ سے؟ مسیح کے وسیلہ سے. ابھی یہ ابتدا ہے، ہم غور کریں، ابھی ہم گہرائی میں جا رہے ہیں اور اس کو سیکھتے چلے جائیں گے کہ یہ کیسے پدرانہ محبت خدا ظاہر کرتا ہے. یوحنا ہمیں سکھاتا ہے اور کلام مجسم ہوا. یہ اب وہ بات بتاتا ہے کہ یہ کیسے ہم اس کے بیٹے بن سکتے ہیں. کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. یوحنا یعنی یحییٰ نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا، یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. کیونکہ اس کی معموری، سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. اس لیے شریعت تو موسیٰ کی معرفت، مگر فضل، شریعت کس کی معرفت؟ موسیٰ کی معرفت. لیکن فضل، رحم، خدا کی رحمت، لیکن فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. جناب من، یہاں پر آپ کھلی اور واضح طور پر مسیح کی انسانیت اور الوہیت کو ثابت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کلام مقدس اس کی دلیل پیش کرتا ہے. شاید کوئی اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں یا دعا کیسے کرتے ہیں. یہ ہم آج کی نشست میں سیکھ رہے ہیں. کاش، جب میں سوچ رہا تھا اس بات کو تو میں سوچ رہا تھا کاش اعتراض کرنے والا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہم مسیحیوں کو نجات یعنی جنت میں جانے کے لیے کامل انسان اور کامل خدا ہی کی ضرورت کیوں. کاش اس سے پہلے کہ وہ اعتراض کرنا شروع کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ تنقید، ضرورت کیا ہے، کیا کیا ضرورت پڑی کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا مجسم ہو کر انسانوں کے درمیان آیا. کیا ضرورت پڑی کہ ہم کہتے ہیں کہ کلمت اللہ نے جسم اختیار کیا. کیا ضرورت ہے ہم کہتے ہیں کہ روح اللہ نے جو ہے وہ جسم اختیار کیا. تو اس کی طرف ہم بڑھیں گے کہ کامل انسان اور کامل خدا کی ضرورت کیوں تھی. تو اس سے ہمیں سب سے پہلے پھر جاننا پڑے گا کہ خدا کون ہے. کیونکہ اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کو جاننا بڑا لازمی. اور امید کرتا ہوں آپ جو یہ لائن میں پڑھنے لگا ہوں آپ جانتے ہیں خدا پاک ہے اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر اس کی پاکیزگی میں تبدیلی ہو گئی، اگر اس کی پاکیزگی میں تبدیلی ہو گئی اور اس کی خوبیوں میں تبدیلی ہو گئی تو وہ کامل خدا، پاک خدا، وہ حقیقی خدا نہ رہا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے
کہ خدا پاک ہے اور خدا پاک کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کی خوبیاں کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ آئیں ہم اس کی خوبیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ خدا پاک ہے اور وہ عادل اور رحیم ہے۔ ان تین باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، خدا پاک ہے، خدا عادل ہے اور خدا رحیم ہے۔ یعنی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا کی پاکیزگی یہ ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اور اس کی ذات میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ عادل ہے۔ اس کی عدالت میں کسی کو طرفداری نہیں ہو سکتی۔ اگر طرفداری ہو گئی تو اس کی پاکیزگی میں پریشانی آتی ہے، وہ اس پر ضرب آتی ہے۔ اگر وہ رحم ہی کرتا ہے اور سزا نہیں دیتا، عدالت نہیں کرتا، تو پھر بھی اس کی خدائی پر ضرر آتی ہے، اور آپ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ اس لیے یہ بڑا لازمی ہے کہ خدا اوپر نیچے نہیں بلکہ متوازی اور برابر ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر آپ خدا کی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں حضرت آدم کی طرف۔ حضرت آدم سے خدا نے فرمایا تھا کہ تو باغ جنت میں جو درخت ہے، ایک درخت، اس کے پھل کو نہ کھانا۔ کیا ہوا؟ حضرت آدم نے اس پھل کو کھایا۔ جب اس نے اس پھل کو کھایا تو اس کو ہم نافرمانی گنتے ہیں، اور نافرمانی ہی کا دوسرا نام ہے گناہ۔ جب نافرمانی ہوئی تو دراصل وہ نافرمانی کس کے خلاف ہوئی؟ آپ کے خلاف، یا جس نے اس کو حکم دیا تھا اس کے خلاف؟ تو لازمی بات ہے آپ جواب دیں گے، خدا کے خلاف نافرمانی ہوئی۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا عادل ہے تو اب خدا نے اسے اس کی سزا بھی دینی ہے۔ خدا رحیم ہے، اس نے اس کے اوپر رحم بھی کرنا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کی شریعت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھ آئے ہیں موسیٰ کے وسیلہ سے ہمیں شریعت ملی، اور آج تک جو شریعت ہمارے پاس ہے وہی ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی رد و بدل نہیں، بلکہ خداوند کے فضل سے خدا کا کلام محفوظ ہے، کیونکہ خدا لا تبدیل ہے، اس لیے اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے۔ اگر کلام تبدیل ہوتا ہے تو دراصل جو کہتا ہے، جو یہ مانتا ہے، وہ اس بات پر مان رہا ہے کہ خدا کے کی خدائی میں ضرر آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، اس میں کمزوری آ سکتی ہے۔ چونکہ خدا میں ہم کمزوری نہیں مانتے، اس لیے اس کا کلام، اس کی شریعت ہو بہو آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے کہ کیسے ہے، لیکن ہم اپنے مدعے کی طرف چلیں گے اور بات کریں گے کہ شریعت کے مطابق دانت کے بدلے دانت اور قتل کے بدلے قتل ہے۔ یعنی کہ خدا کا یہ بنایا ہوا قانون ہے، نہ کہ انسان کا۔ دانت کے بدلے دانت، قتل کے بدلے قتل۔ تو اس سے مطلب ہم سیکھتے ہیں کہ جب خدا اپنے قانون ہمیں دیتا ہے تو ہمارے شہر میں جو عدالت ہے اس میں جو قانون بنا ہے، وہ قانون والے لوگ کبھی بھی ایسا نہیں پیش کر سکتے۔ اگر وہ ٹھیک جج ہے تو وہ یقیناً طور پر شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ تو خدا کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، انسان کے بارے میں نہیں، لیکن خدا کے بارے میں ہم یہ ایمان اور اعتقاد رکھ سکتے ہیں کہ خدا اپنی شریعت کے مطابق انسان کے ساتھ رویہ کرے گا۔ وہ اپنی شریعت کے مطابق اس پر رحم کرے گا، اور اپنی شریعت ہی کے مطابق وہ اس کو سزا دے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے نافرمانی کی ہے خدا کی، تو خدا کیا انسان ہے تاکہ جو انسان کا دان ٹوٹا ہے تو وہ آدم کا بھی وہ خدا کو واپس کر دے؟ کیا انسان جیسا؟ نہیں۔ اگر ہم ایسا سوچیں تو بالکل غلط بات ہے۔ خدا لا محدود ہے۔ کیا ہے جی؟ خدا لا محدود ہے، اور اس کے خلاف جو گناہ ہوا، مثال کے طور پر دانت کے بدلے دانت، اگر دانت ٹوٹا ہے
تو وہ خدا کا دانت لامحدود ہے. وہ نافرمانی جو آدم نے کی وہ لامحدود ہے. اگر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں تو اس کی عکاسی جو ہے وہ یسایہ 64 باب اور اس کی چھٹی آیت میں بڑے واضح طور پر حضرت یسایہ نبی فرماتے ہیں کہ ہماری نیکیاں کیسے ہیں. کیونکہ شاید آپ اس بات کو سن چکے ہوں کہ نیکیوں کے وسیلہ سے آپ کا ترازو تولا جائے گا اور جو پلڑا جو ہے وہ باری نکلا اس کے مطابق آپ کا فیصلہ ہوگا. جبکہ کلام مقدس یسایہ نبی کے صحیفے کے مطابق خدا جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے نیک اعمال گندگی کی مانند ہیں، ناپاکی کی مانند ہیں. یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی، ایک راست بازی نہیں، دو راست بازی نہیں، تین راست بازی کے کام نہیں، تمام راست بازی کس کی مانند ہے؟ ناپاک لباس کی مانند ہے. یہاں سے ہم اس بات کو اخذ کرتے ہیں کہ انسان خدا کے سامنے راست باز نہیں ٹھہر سکتا. ہو انسان اور وہ خدا کے سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ میں نے تیرے سامنے یہ نیک کام کیے ہیں، وہ خدا کے سامنے اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ خدا لامحدود ہے اور انسان محدود ہے. اگر کئی بار یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ آدم نے تو ایک نافرمانی کی، شاید ہم 5 نافرمانیاں ہمارے پاس ہوں اور ہمارے پاس 5 لاکھ 5 کروڑ 5 بلین نیکیاں ہوں تو کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ ایک مفروضہ ہے. تو اس کا جواب کیا ہے کہ اگر ایسا ہو تو خدا کی خدائی کا جو معیار ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. مثال کے طور پر ایک نافرمانی کی وجہ سے خدا آدم کو جنت سے نکال رہا ہے اور مجھے 5 نیکیاں 5 گناہ کرنے 5 نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے مجھے جنت میں لے کے جا رہا ہے. تو یہ دراصل طرفداری ہے. خدا پاک ہے، وہ رحیم ہے، لیکن وہ عادل بھی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم تو دعا کریں گے اللہ سے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بھی دراصل طرفداری میں آتا ہے. اور پھر جب یہ بات اگر سوچی جائے تو پھر مختلف پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ہم سیکھتے ہیں کہ آدم 40 سال تک دعا کرتا رہا. ہم دیکھتے ہیں کہ پھر قیامت کا مقصد کیا رہا اگر ہم دعا ہی کریں گے. خدا نے جب یہ کام کیا تو اس نے یہ دن ٹھہرایا ہے جس دن وہ سب کے کاموں کو سامنے لائے گا، چاہے وہ مسیحی ہے غیر مسیحی ہے، وہ سب سامنے آئیں گے. اور مسیحی جو ہیں اس وقت اس مسیح کے نام سے ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. اس کا ذکر متی کی انجیل 25ویں آیت میں 25ویں باب میں ذکر اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ عدالت کی بات خدا کے عادل ہونے کی بات ہے. ہم نے اس بات کو ثابت کیا کہ مسیح کی ضرورت کیوں پیش آئی، ایک کامل انسان اور کامل خدا کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو ہم نے دیکھا کہ خدا پاک ہے، اس کی ذات میں رحم ہے اور وہ عادل بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کی خوبی ہے. یہ تو جب یہ اس کی خوبیوں میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے ابھی آبزرو کیا، اس بات کو ہم نے جائزہ میں لے کے آئے کہ کیونکہ نافرمانی ہوئی تھی اس لیے جو نافرمانی ہوئی وہ لامحدود تھی. کیونکہ خدا لامحدود ہے ہم نے اس کو شریعت کے قانون کے مطابق دیکھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے خدا ہم پر رحم ظاہر کرتا ہے. جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں خدا کے رحم کو، تو دراصل اس کے لیے خدا کی عدل بھی برقرار رہنا چاہیے اور اس کا رحم بھی ہونا چاہیے. اس کو انجیل مقدس میں واضح طور پر اور بڑے 2 ٹوک الفاظ میں رومیو کے خط اس کے 5ویں باب اور اس کی 6 سے 11 آیات میں یوں بتایا گیا ہے. کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے اپنی جان دے گا.
मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे, लेकिन खुदा जो लामहदूद है, अपनी मोहब्बत की खूबी यूं जाहिर करता है। ये मोहब्बत की खूबी है, ये रहम है। जब हम गुनाहगार ही थे और उसने अदालत करनी थी, उसने हमें अदालत सर्व करनी थी। हम जो है मुजरम ठहराए गए थे, हम गुनाहगार ही थे, तो मसीह हमारी खातिर हुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे जो ईमान लाते हैं, तो उसके वसीला से अब क्या होंगे, अज़ाबे इलाही से जरूर ही बचेंगे। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल मिलाप हुआ। ये रहम जो है, ये मेल मिलाप जो है, ये मसीह के वसीला से हुआ है। इसलिए हमें लामहदूद शख्सियत की जरूरत थी, जो इंसान भी हो, वो आपको मुझे रिप्रेजेंट कर सके, और इसके साथ साथ वो खुदा भी हो, ताकि वो खुदा के सामने हमारा कफारा दे सके। सो इस बात को जब हम देखते हैं तो लिखा है, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे के मौत के वसीला से हमारा मेल मिलाप हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से, किसकी जिंदगी के सबब से, उसकी जिंदगी के सबब से, मसीह की जिंदगी के सबब से हम जरूर ही बचेंगे। अपने किसी नेक काम के वसीला से नहीं, अपनी किसी कुव्वत के वसीला से नहीं, अपने किसी जगह जाकर किसी मजार पर सजदे मारने के वसीला से नहीं, नहीं, उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तोफैल, उसके वसीला से, जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप हो गया, खुदा पर फख्र भी करते हैं। ये बात जो है वो हम यहां पर आ गए कि कैसे हमें जरूरत है और क्यों हमें जरूरत है ऐसी शख्सियत की, जो कामिल इंसान हो, गुनाह से पाक हो, और उसमें अलूहियत की सारी ममूरी जो है वो मुजस्सम होकर सकूनत करती हमें दिखाई दे और साबित हो। तो यहां हम इस बात को जो देखते हैं वो हमें मालूम होती है। वो कुलसियों के खत में हमें वाज़िया तौर पर इस बात को हमें बताया जाता है। उसके कुलसियों के खत उसके नौवें दूसरे बाब और उसकी 9वीं आयत में वो पौलुस रसूल फरमाता है कि तुम खबरदार रहो कि किसी फ़ालसूफ़ी, किसी झूठे की बातों में ना आना, क्योंकि वो जो बातें हैं वो मसीह के मुताबिक नहीं, बल्कि खुदा की सारी ममूरी, उसकी अलूहियत की सारी ममूरी मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। यही सच है, और इसी के वसीला से हम बचाए जाते हैं। इसीलिए यूहन्ना के जब हम हवाला पढ़ रहे थे, तो लिखा है ममूरी पर ममूरी हमने पाई, किस में, मसीह में। सो ये बड़ा ही अहम बात है जो हम कर रहे हैं। और बहुत सारी बातों को जो है मैं स्किप कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं तो आपको मैं ये नोट्स भेज दूंगा। लेकिन इसके साथ अब जब हम बात करते हैं मसीह के बारे में, तो मसीह खुद फरमाते हैं कि मैं और बाप एक हैं। वो कहां फरमाते हैं? वो यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में हमें वाज़िया तौर पर इसकी तालीम देते हैं कि मैं और बाप एक हैं। वो कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि वो आसमान से हैं,
کس کو بتا رہے ہیں؟ نیکودیمس جو ایک مذہبی عالم ہے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ آسمان سے اترا ہے، کس کام کے لیے ہے؟ اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ کام ہے وہ جو موسیٰ کی طرح جب بیابان میں تھے تو وہاں پر جب سانپ تمہیں جو ہے وہ کاٹتے تھے تو میں نے خدا نے فرمایا تھا کہ تم پیتل کا ایک سانپ بنا کے جو ہے وہ لٹکا دینا اونچے جگہ پر ایک پول کے اوپر. تو جب کوئی اس کا ڈنسا ہوا اس پول کو اس پیتل کے سانپ کو دیکھے گا تو خدا کے وعدے کو یاد کرے گا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس سام سے بچائے گا. سو مسیح اسی بات کا حوالہ دیتے ہیں. یہاں پر میں پڑھنا مناسب سمجھوں گا یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 10 سے 15 آیات 5 آیات ہیں. یہاں پر غور طلب باتیں ہیں جو کی گئیں اور مسیح نے کیسے اپنے انسان ہونے کا اور پھر جو ہے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کہ وہ نجات دینے آئے ہیں. یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں، جسے ہم نے دیکھا اسی کی گواہی دیتے ہیں. تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے. جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کی اور تم نے یقین نہیں کیا تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ اب یہ جو مسیح الفاظ کہنے جا رہے ہیں نیکودیمس کو بطور اولڈ ٹیسٹامنٹ کا استاد ہوتے ہوئے یہ یاد رکھنا ضروری تھا. مسیح کیا فرماتے ہیں؟ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. یہ ایسا جملہ ہے جہاں پر مجھے یقیناً طور پر رکنا لازمی تھا. مسیح کیا کہتے ہیں؟ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا اسی طرح ضرور ہے کہ کون؟ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے. دانیل 7 باب مسیح کا یہ خوبصورت ٹائٹل جو وہ اپنے بارے میں بار بار کہتے ہیں کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا تاکہ جو کوئی ایمان لائے، تاکہ جو کوئی کلام کی اس خوبصورتی پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے. میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو مسیح کی دعا کے اوپر لے جانا چاہتا ہوں. مقصد جو ہے اب تک جو ہم نے بات کی مسیح کی کامل انسانیت اور کامل خدا ہوتے ہوئے ہمیں کیوں ضرورت تھی کہ کامل انسان اور کامل خدا ہی ہمیں بچا سکتا ہے. تو اس کی جو ضرورت ہے کیونکہ خدا پاک ہے اور خدا پاک ہوتے ہوئے اس میں رحم ہے، اس میں عدل کی خوبی ہے. تو اگر وہ ان پر کو بیلنس رکھتا ہے تو اس لیے پھر ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں مسیح نے خود فرمایا یہ انسان سے نہیں ہو سکتا. پھر شاگردوں نے بتایا تھا کون نجات پا سکتا تو پھر مسیح نے کہا کہ یہ انسان سے تو ناممکن ہے لیکن خدا سے ممکن ہے. خدا مسیح کو بدن دے سکتا ہے، اپنا کلمہ اس بدن میں رکھ سکتا ہے. خدا روح القدس کے وسیلہ سے اس بدن میں اپنی الوہیت کی ساری مموری کو مجسم کر سکتا ہے اور اس کے وسیلہ سے وہ ہم کو اس لامحدود گناہ کی سزا سے بچا سکتا ہے. اور وہ اس نے کیا، اس نے اپنا رحم اور عدل اس نے مسیح میں پورا ثابت کیا. اگر آج بھی آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو برائے مہربانی اس کو دوبارہ آپ سن سکتے ہیں یا ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اب جب بات آتی ہے مسیح کی دعا کی تو لوکا کے انجیل 9 باب میں بڑے واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح دعا کرنے جاتے ہیں اور وہ دعا کوئی عام دعا نہیں. اکثر سننے میں آتا ہے کہ مسیح بھی مسلمان تھے کیونکہ وہ دعا کرتے تھے تو دعا وہ جس طرح کرتے تھے آج مسلمان بھی اس طرح کرتے ہیں. سو پس حاصل ہوا کہ یسوع مسیح مسلمان تھے. بھائی جی آپ کو مبارک ہو آپ کی خوش فہمی، لیکن اگر آپ مسیح کی دعا کے بارے میں غور کریں ان الفاظ کو جو اس دعا میں ہو رہے ہیں تو آپ مکمل طور پر یا تو اگنورنٹ ہیں اپنے آپ کو، آپ یا خود بے وقوف بنا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ جب آپ اس دعا میں جو کام ہو رہا ہے وہ دعا آج تک آپ کو کبھی بھی کسی میں نظر نہیں آئے گی. مسیح کی دعا اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں 9 باب میں مسیح کا چہرہ بدل جاتا ہے پہلی بات, اور پورا بدن نور بن جاتا ہے. تو کوئی بھی آپ کو اس طرح دعا نماز کرتے ہوئے نظر نہیں آئے جس طرح مسیح نور ہے. اور وہاں پر ہوتا کیا ہے, وہاں پر ایلیا اور موسیٰ آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ تو یروشلم جا رہا ہے, وہاں پر تو شہید ہوگا, مصلوب ہوگا, کفارہ دے گا. اس کا مسلمان مکمل طور پر انکار کرتے ہیں, لیکن کیونکہ مسیح دعا کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو شوق ہے کہ وہ مسیح کو مسلمان ثابت کریں مسیح کی دعا کے وسیلہ سے, تو کر لیں مسیح کو مسلمان. وہ یروشلم جا رہے ہیں کیونکہ وہ مصلوب ہو. اور یہاں پر کون ہے؟ یہاں پر شریعت ہے اور نبیوں کی نمائندگی ہے یہاں پر, اور مسیح دونوں میں کھڑا اور یہ مسیح کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. یہاں پر نیا عہد نامہ اور یہاں پر توریت اور نبی جو ہیں وہ موجود ہیں یہاں پر, اور مسیح کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور جب شاگرد حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو جی ہم 3 مزار بنا لیتے ہیں, وہاں پر ایک اتم ذات وہاں پر حاضر ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس کی سنو. بالکل موسیٰ کے 18ویں باب میں جو موسیٰ نے نبوت فرمائی تھی کہ اس کی سننا, تو یہاں پر آپ مسیح کی دعا میں یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جو وہ بات کر رہا ہے وہ دراصل اس کی موت کی بات ہے, اس کے کفارہ کی بات ہے, مزاروں کی بات نہیں. کلام مقدس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ خدا کی شبیہ نہیں بنانی, اور اگر کوئی بنائے گا تو وہ گناہ کرے گا. دوسرا واقعہ میں جلدی سے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے مرکز کی انجیل 14ویں باب میں, اور وہ گتسمنی میں جہاں مسلمان کہتے ہیں سجدہ کر کے مسیح جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں. جناب آپ یہاں پر اگر آپ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ متن بغیر سیاق و سباق کے دھوکا ہے, اور یہاں پر بھی اگر آپ سیاق و سباق میں دیکھیں تو مسیح کیا کر رہے ہیں. مسیح کہتے ہیں کہ تیری مرضی پوری ہو, لیکن جو پیالہ میں پینے جا رہا ہوں یہ بہت کڑوا ہے, یہ غضب جو تو لا رہا ہے یہ بہت بڑا ہے. لامحدود خدا کے سامنے وہ کھڑا ہونے جا رہا ہے بطور انسان ہوتے ہوئے. اب یہاں پر جب مسیح کہتے ہیں اس پیالے کو میرے پاس سے ہٹا لے, تو یہاں پر مسیح دراصل اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں جو اگر میرے سامنے میں سزا کے لیے تیار ہوتا اور خدا کی سزا کو دیکھتا اور اپناتا, تو میں سب سے پہلے یہی کہتا کہ میں کبھی بھی نہیں اس کو پورا کر سکتا. جو بات کی بات مسیح نے کی وہ میرے منہ سے کبھی نہ نکلتی. تیری مرضی, میں خدا کی کبھی مرضی کے بارے میں نہ کہتا کہ تیری مرضی میرے اوپر ہو, بلکہ مجھے تو کسی طریقے سے سکپ کر دے. میں تو یہی سوچتا, میں تو وہی جو ہمارے مسلمان اکثر بھائی کہتے ہیں کہ ہم دعا کریں گے بس خدا بچا دے گا ہمیں, میں بھی شاید اسی طرح سوچتا. لیکن یہاں پر جب مسیح یہ بات کہتے ہیں کہ یہ پیالہ جو ہے وہ مجھ سے ٹل جائے, تو دراصل مسیح میری ہی بات کر رہے ہیں, مسیح آپ کی ہی بات کر رہے ہیں, کیونکہ مسیح جو ہیں ہم اس کی زندگی کے سبب سے ہم بچیں گے. مسیح ہمیں اپروپریٹ, انگریزی میں ایک لفظ ہے اپروپریٹ کر رہے ہیں, ہمیں خدا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور جب وہ پیش کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اس مرضی کو پورا کروں گا, میں اس کا وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو. یہ مسیح ہے. انسان اس پیالے کو پی نہیں سکتا, لیکن جو مسیح ہے اس بدن میں
وہ ایسا کرتا ہے. یہ ہے مسیح کی دعا. یہ ہے مسیح کا وہ کرم جو وہ دعا میں ہم دیکھتے ہیں مسیح کی دعاؤں میں. اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کے بارے میں مزید باتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم نتیجتاً ہم بات کرتے ہیں، مسیح کہتے ہیں ڈرو مت. کیونکہ تیسری بات ہم نے کہی تھی کہ ہم دیکھیں گے کہ مسیح کہتے ہیں ڈرو مت. یہ میں آپ کو بڑے ہی سادہ الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں. یہ مسیح جب پانی کے اوپر چلتے ہیں تو دراصل انسان کو اگر اس نے دریا کو کراس کرنا ہے تو خدا کو ضرورت تھی کہ وہ پانی کو 2 حصے کرے تاکہ انسان جو ہے وہ چل سکے. یہاں پر پھر مسیح کی الہی ذات اور انسانی کامل انسان اور کامل خدا وہاں پر واضح طور پر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ خدا کو ضرورت نہیں کہ وہ خشکی ہی پر چلے گا. خدا وہ ہے پانی پر بھی چل سکتا ہے اور وہ چلتا ہے اور چل کے دکھاتا ہے، اور کلام مقدس میں اس کا ذکر ہے. اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح دراصل ان یہودیوں جو دیکھ رہے تھے، جو اس کے شاگرد ہیں، ان کو یہ پتا تھا موسیٰ کے دور میں خدا نے خشکی بنا دی. اب کیونکہ خدا خود ہے تو اس کو خشکی کی ضرورت نہیں، وہ پانی پر بھی چل سکتا ہے. اور جب وہ کشتی میں بیٹھتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کشتی کے اوپر اس تختوں کے اوپر بیٹھتا ہے اس جسم میں، اور وہ اسے دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے وہ بیٹھے وہ کہتا ہے جب بھی آپ کلام مقدس میں خدا کی تھیوفنی، خدا کے ظہور کو دیکھیں گے، اس کے فوراً بعد اس بات کا انسان کو اعلان کیا جاتا ہے کہ ڈرو مت. اور آج بھی آپ کو مجھ کو یہ کلام مقدس یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ ڈرو مت. بے شک لامحدود گناہ ہوا ہے، لیکن خدا نے ہمیں لامحدود انسان اور لامحدود خدا بخشا ہے مسیح کی قوت، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا عدالت